سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، ماہ مقدس ماہ رمضان کو 2-3 دن باقی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس مبارک مہینے تک پہنچا دے اور اس میں صیام و قیام کے ساتھ طاعات و عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور یہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ تھوڑا آگے آ جائے، ادھر قریب آ جائے، تھوڑا آگے آ جائے۔ اللہ پاک نے انسان کو 2 چیزوں سے مرکب کیا، 2 چیزوں سے بنایا۔ ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے۔ اب جسم اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور روح اللہ نے اوپر سے بھیجی ہے۔ جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اگر جسم کو غذا نہ دی جائے تو ظاہر ہے جسم کمزور پڑ جائے گا، اور جب کمزور ہوگا تو اس کو مزید اسی طرح غذا سے محروم رکھا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان جو ہے وہ ہلاکت تک پہنچ جائے گا۔ تو اسی طرح روح کی بھی غذا ہے، جس طرح جسم کی غذا ہے اسی طرح روح کی بھی غذا ہے۔ تو اللہ پاک نے جس طرح جسم کو مٹی سے بنایا ہے، اس کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کی ہے۔ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس کی اصل مٹی ہے، چاہے آپ پھل کو لے لیں، میووں کو لے لیں، گندم کو لے لیں، جس چیز کو بھی لیں، اس کی اصل کیا ہے؟ مٹی ہے۔ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا، پانی برسایا، زمین پھاڑی، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا، وعنبا انگور، وقضبا ترکاری، وزیتونا زیتون، ونخلا کھجوریں، وحدائق غلبا اور گنجان باغات، وفاکہہ میوے، وابا چارہ، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے فائدے کے لیے۔ چارہ جو ہے وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ چوپایوں کے لیے، اور باقی 7 چیزیں انسان کے لیے۔ تو جس طرح انسان اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے بنایا ہے انسان کے جسم کو، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، مٹی سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر نطفہ، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر نطفے کو علقہ، فخلقنا العلقة مضغة، پھر علقہ سے مضغہ، فخلقنا المضغة عظاما، پھر مضغہ سے ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، پھر ہڈیوں پہ گوشت۔ اللہ نے چڑھایا انسان کو، ایک وجود دیا، پھر اللہ نے کیا کیا؟ پھر اللہ نے اس میں روح ڈال دی، اور روح کہاں سے آئی؟ غذا، روح جو ہے اوپر سے آئی۔ تو اسی طرح جس طرح انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا تو اس کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کی، اس کو اسی غذا کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح اللہ نے روح کو اوپر سے بھیجا ہے تو اس کے لیے غذا بھی اللہ نے اوپر سے بھیجی ہے، اور وہ ہے شریعت، وہ ہے قرآن، وہ ہے روزہ، وہ ہے زکوٰۃ، وہ ہے حج، وہ ہے تمام عبادات۔ جتنے احکام ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ اللہ نے اوپر سے بھیجے ہیں۔ کیوں؟ روح اوپر سے آئی ہے۔ تو جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے ہم نے پیدا کیا، اسی میں لوٹائیں گے، اسی سے دوبارہ تمہیں زندہ کر کے دوبارہ نکالیں گے۔ اب انسان مرنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ مٹی میں چلا جاتا ہے، اور انسان کی جو روح ہے، جو مومن ہوتا ہے، چاہے کافر ہو مومن ہو، روح اوپر جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مومن کی روح کا نظام الگ ہے اور کافر کی روح کا نظام الگ ہے۔ تو روح اوپر سے آئی تھی، غذا بھی اوپر سے آئی۔ جب انسان کے جسم سے، ہمارے جسم سے جو روح نکلتی ہے، اس کے بعد یہ روح جو ہے وہ
اوپر جاتی ہے، اور مومن کی روح کے لیے جنت سے سفید کفن آتا ہے، خوشبوئیں آتی ہیں، فرشتوں کا استقبال ہوتا ہے، اس میں لپیٹتے ہیں اور مرحبا کے ساتھ اور عزت اور وقار کے ساتھ جو ہے اسے اوپر لے جایا جاتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو روح جو ہے اوپر جاتی ہے، جسم مٹی میں. پھر اللہ پاک جو ہے وہ دوبارہ جب قبر میں جاتا ہے پھر روح آتی ہے، پھر یہ معاملات آگے برزخی ہیں. تو جس طرح اللہ نے جسم کو مٹی سے بنایا، غذا مٹی سے، پھر جسم مٹی میں، اور روح اللہ نے بھیجی اوپر سے، اس کی غذا آئی اوپر سے، اور پھر یہ روح دوبارہ مرنے کے بعد اوپر بلندی کی طرف چلی جاتی ہے. تو روح جو ہے یہ اصل ہے. بغیر روح کے انسان کا جسم بیکار ہے. جب روح نکل جاتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ. یہ ایک لاش ہے، ڈیڈ باڈی ہے، اس کو کہا جاتا ہے. اب اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو انسان کی قیمت کب ہوتی ہے؟ جب اس کے اندر روح موجود ہو. اب جب اللہ پاک نے ہمیں روح اور جسم دیا تو غذا ہم جسم کے لیے کتنی استعمال کرتے ہیں، جسم کی پرورش کتنا کرتے ہیں، صبح، دوپہر، شام، پھر 24 گھنٹے کے اندر بار بار کسی چیز کو انسان کھاتا ہے، کسی کو پیتا ہے. یہ ساری غذا انسان اپنے جسم کو دے رہا ہے. اور روح وہ جب بھوکی ہوتی ہے اس کو ہم کیا دیتے ہیں؟ اس کی غذا تو نماز ہے، اس کی غذا روزہ ہے، اس کی جو ہے غذا وہ ذکر اللہ ہے، اس کی غذا وہ تسبیحات ہیں، اس کی غذا تلاوت قرآن ہے. یہ ہم کتنا کرتے ہیں؟ تو جب روح کو غذا نہیں ملے گی تو اس روح میں کمزوری آئے گی. اور جب انسان گناہ کرے گا تو اس گناہ سے اس روح کو چوٹیں لگتی ہیں، پھر روح کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ یہ تو اللہ نے ایک عظیم چیز تھی جو اوپر سے بھیجی تھی. تو پھر اسی طرح انسان کیا ہوتا ہے، کبھی ڈپریشن کا شکار ہو گیا، پھر نیند نہیں آتی، انسان گھبرا رہا ہے، انسان پریشان ہے، بیٹھا ہوا ہے، حالات عجیب عجیب آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ ہماری روح جو ہے وہ مضطرب ہو جاتی ہے، وہ غذا مانگتی ہے، پیاسی ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، بھوکی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے. وہ کھانا اس کو دو جو اللہ نے اوپر سے اتارا ہے. ہمیں پیاس لگتی ہے، پانی پیتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں. تو جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت، روح کو بھی غذا کی ضرورت. اب ہم غور کریں ہم اپنی روح کو کتنی غذا دے رہے ہیں. اللہ والوں کی بات تو الگ ہے، ان کا تو مقام اور مرتبہ، وہ تو ساری توجہ جو ہے وہ اپنی روحانیت اور روح پر دیتے ہیں. کھانا پینا ان کا بڑا جسم کے لیے بڑا معمولی اور تھوڑا ہوتا ہے. تو ہم جو ہے سب کچھ جسم کے لیے کر رہے ہیں، اس روح کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی. ہماری روح کی جو غذا تھی وہ کم ہوئی، روح کمزور ہوئی. اور جو مقصد اللہ پاک نے ہمیں دے کر بھیجا تھا پھر اس مقصد سے ہم پیچھے ہٹ گئے. وہ کیا مقصد ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ صرف اپنی عبادت کے لیے. وہ میری عبادت کریں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. آپ اپنے کام پہ جاتے ہیں، سب ماشاءاللہ، کوئی ڈیوٹی پر ہیں، کوئی کمپنی میں ہیں، کوئی اپنا کاروبار کرتے ہیں، کوئی کہیں ملازمت کرتے ہیں، کسی کا دفتری کام ہے. صبح اٹھ کر ہر انسان اپنے کام پر جاتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی اس ڈیوٹی کو سر انجام دوں گا تو اس کے بعد مہینہ پورا ہوگا تو مجھے جو ہے اس کا معاوضہ اور اجرت ملے گی. اب انسان جو ہے وہ دفتر میں چلا جائے اور کمپیوٹر کے آگے جو کمپیوٹر کا نظام ہے یا دفتری نظام ہے یا دکان ہے یا اپنا کاروبار ہے، وہاں جا کر بیٹھ جائے اور جو کام اس نے کرنا ہے وہ نہ کرے. بیٹھا ہوا ہے، کہیں چائے پی رہا ہے، یہ کھیل کود میں ہے، اور پھر اسی طرح ٹائم پورا کرے اور واپس آ جائے. 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ، تو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ کام کرنا ہے، پھر اجرت ملے گی. جب مقصد پورا نہیں کیا تو اس کو اجرت ملے گی؟ اجرت کیا ملے گی؟ بلکہ یہ ہے کہ اس کو بالآخر دیکھیں گے، 1 دفعہ سمجھائیں گے، 2 دفعہ سمجھائیں گے مالک، اور تیسری دفعہ نکال دیں گے. جو بھائی جب تم نے کام ہی نہیں کرنا تو پھر یہاں آئے کیوں ہو؟ تو اللہ نے ہمیں دنیا میں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی عبادت اور بندگی، اور ہم اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اب اللہ نے وہ مقصد دیا تو مقصد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ انسان نے صرف یہ کام کرنا ہے، اور باقی اپنی ڈیوٹی کے دوران انسان کو پیاس لگتی ہے تو پانی پی لیتا ہے، چائے پی لیتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے تو کچھ اس طرح کا کچھ کھا پی لیتا ہے،
تو اس سے تو کوئی نہیں روکتا. تو اسی طرح اللہ پاک ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم نے ساری زندگی میری عبادت کرنی ہے. ہاں کھانے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لو, بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اس کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت نکال لو, اور باقی سارا وقت مجھے دو. تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہ ہوتا. لیکن اللہ نے کرم کیا. اللہ تو رؤوف الرحیم ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کیا کیا؟ کوئی اتنی پابندی نہیں لگائی. صرف کہا کہ صبح فجر ہے, ظہر ہے, عصر ہے, مغرب ہے, عشاء ہے, یہ 5 وقت آ جاؤ, باقی کماؤ, وہ تمہارا اپنا کام ہے لیکن حلال طریقے سے. ہاں یہ جہاں بھی مرضی جاؤ, اپنے ضروریات کو پورا کرو, لیکن جائز طریقے سے, حدود کے اندر رہ کر. تو ہم نے جب اپنے دنیاوی کاموں کو اور نظام کو دیکھا اور اس میں ہم مشغول ہوئے, اور اللہ نے جو اجازت دی ٹھیک ہے تم کر سکتے ہو, تو ہم اس میں اتنے آگے چلے گئے کہ ہمارا جو مقصد تھا اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا, ہم اس مقصد سے پیچھے ہٹ گئے, اس مقصد سے ہم دور ہو گئے. اگر نماز پڑھتے ہیں, پہلے تو وقت کی کتنی پابندی ہے, یا وقت کی پابندی ہے تو جماعت کی کتنی پابندی ہے. اگر جماعت میں ہے تو ہمارا جو رخ اور توجہ ہے نماز میں, اس میں ہماری اللہ کی طرف کتنی توجہ ہے. پھر اس کے بعد ظہر کا وقت آ گیا, اب نماز مسجد میں ہے, امام کے پیچھے ہے, اللہ اکبر کہا ہے, لیکن خیالات کہیں اور ہیں. کون انسان ہے جو ان سے پاک اور صاف ہو؟ اللہ ماشاء اللہ, جو اللہ والے ہیں وہ اللہ والے ہیں, ان کی تو شان الگ ہے. لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں, ہماری توجہ دوسری طرف. اب 5 وقت کی جو نماز پڑھی ہے وہ کیسی پڑھی ہے, اس میں ہم نے اللہ کا کتنا قرب کیا ہے. پھر 24 گھنٹے میں اگر ان اوقات کے, نماز کے اوقات کو ایک جگہ جمع کر کر آپ دیکھیں, زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ بنتا ہوگا, زیادہ 1.25 گھنٹے. اگر زیادہ خشوع اور لمبی نماز لگا لیں تو 1.5 سے 1.25 گھنٹے میں. باقی 22 گھنٹے ہمارے کدھر گئے؟ 22.5 گھنٹے. وہ کن کاموں میں؟ وہ دنیاوی کاموں میں. تو جب ہم جب ان دنیاوی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, اور بالخصوص آج کے دور میں آپ دیکھیں ہماری توجہ, ہماری دوڑ کس کے لیے ہے؟ دنیا کے لیے ہے. تو ہم اپنے مقصد سے پیچھے ہٹے ہیں. اب 11 ماہ ہم نے اپنی ضروریات میں اور ان میں لگا دیے اور مقصد سے پیچھے ہٹ گئے. پھر اللہ پاک نے کرم کیا, ہمیں ایک ایسا مہینہ دیا جس میں ہم اللہ کے قریب آئیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں, اور جو مقصد اللہ نے ہمیں دیا تھا اس مقصد کو ہم حاصل کریں. اس کے لیے اللہ نے یہ ماہ رمضان دیا ہے کہ آؤ, تمہاری روح اب کمزور ہو چکی ہے, اس کو غذا نہیں ملی, اب کیا کرنا ہے؟ رمضان میں تم نے نفس کی خواہشات کو مارنا ہے, نفس کو کم کھلانا ہے, اور روح کو زیادہ غذا دینی ہے, روح کو زیادہ قوت پہنچانی ہے. اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ روزے رکھ دیے. دن کو روزہ رکھو, بھوکے رہو, کھانا بند, پینا بند, بیویوں کے پاس جانا بند, اس کی تمنا کرنا اور گفتگو کرنا یہ بھی ناپسندیدہ. اللہ نے پابندی لگا دی. اب نفس کو کچھ کمزور کیا ہے, نفس کو پابندی لگائی ہے کہ انسان تھوڑا سا بھوکا رہے, پیاسا رہے. اور پھر اللہ نے کیا کیا؟ اس میں روزہ عبادت بنی. پھر اس میں انسان نمازیں پڑھتا ہے, پھر اس کے بعد رات کو قرآن پاک کی تلاوت تراویح میں کرتا ہے, یہ سنتا ہے, تراویح پڑھتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور پھر سب سے زیادہ قرب انسان کو کب ملتا ہے؟ جیسے پچھلے درس میں آپ نے سنا, سجدے کی حالت میں. میں نے آیت پڑھی تھی, وسجد وقترب. اللہ نے فرمایا سورۃ علق کے, سجدہ کرو, اپنے رب کے قریب ہو جاؤ. اور حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو. یعنی سب سے زیادہ قریب انسان اپنے رب کے اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے. تو جتنے ساتھی ہیں جنہوں نے یہ آیت سنی تھی پہلے یا آپ سنی ہے, وہ سجدہ کر لیں. وسجد وقترب والی آیت, ایک سجدہ, 2 سجدے کر لیں, کیونکہ 2 مجلسیں ہو گئیں. تو سجدہ جو ہے وہ سب ساتھی درس کے بعد جو ہے وہ لازمی کر لیں. تو سجدے کی حالت میں اللہ کا قرب ملا. اب 20 تراویح کے اندر اللہ نے 40 مقامات قرب ہمیں عطا کیے. ہم اس سے کیا ہوئے؟ اللہ کے قریب ہو گئے, اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا. تو اسی کو اللہ نے فرمایا, اے ایمان والا, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تمہارے اندر تقوی آ جائے, تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. جب انسان بھوکا رہتا ہے اور پیاسا رہتا ہے, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس کھانا نہیں, جو مساکین ہیں, جو فقیر ہیں, ان کا خیال انسان کے دل میں آتا ہے. اور دوسری بات کہ اللہ پاک نے
حدیث پاک میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ کھانا، جتنا مرضی انسان بھوکا ہو، روزہ مسلمان ہے، روزے کی حالت میں ہے، بھوک کی شدت ہے، یہ گرمی ہے تو پیاس کی شدت ہے، وہ الگ تنہا بیٹھا ہوا ہے، پانی بھی موجود ہو، کھانا بھی موجود ہو، کوئی مسلمان نہ تو پیاس کی حالت میں پانی پیے گا نہ بھوک کی حالت میں کھانا کھائے گا، روزہ نہیں توڑتا. تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے. تو یہ ایک تربیت دی اللہ پاک نے کہ اسی طرح اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانا ہے. رمضان کے علاوہ بھی ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. صبر کرو، جس طرح یہاں تم نے صبر کیا ہے، کھانے سے اپنے آپ کو بچایا، پینے سے بچایا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور اگر کھائے تو کوئی اس کو کچھ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے، وہ اندر کی چیز ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی روزے کا بدلہ دوں گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اظلکم شہر عظیم مبارک، تمہارے اوپر ایک ایسا عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے. یعنی یہ جو مہینہ رمضان کا آ رہا ہے یہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی ہی برکتوں والا ہے، اور اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا. اور رات کا جو قیام ہے، یعنی نماز تراویح ہے، اس کو اللہ نے ایک ثواب کی چیز بنایا ہے، یعنی اس کو سنت مؤکدہ رکھا ہے، اس کو فرض نہیں کیا. اللہ کی یہ رحمت ہے، کیونکہ اگر یہ تراویح کی نماز بھی فرض ہو جاتی تو پھر بیمار کو بھی پڑھنی پڑتی، مسافر کو بھی پڑھنی پڑتی. سنت مؤکدہ رکھا ہے تو، اور جو فرض نماز ہے مسافر کے لیے تو وہ بھی 2 ہو جاتی ہے، 4 والی قصر ہو جاتی ہے، تو اس کو سنت مؤکدہ. لیکن کیا فرمایا؟ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے کہ جو بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کے ساتھ روزہ رکھا رمضان کا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب ایک اللہ نے روزہ فرض کیا، پھر انسان نے روزے رکھے، روزے رکھنے سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ پچھلے جتنے گناہ ہیں سب معاف. اور پھر رات کی جو نماز ہے، اس کی اہمیت، اس کی اصلیت یہ کیسے ہوتی ہے، اللہ نے کیسے جو ہے اس انسان کے دل کے اوپر کس طرح نور آتا ہے، چمک پیدا ہوتی ہے، یہ پچھلے درس میں آپ نے سنا. لیکن یہ جو رات کی نماز ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزے کے بارے میں بھی فرمایا کہ پچھلے گناہ روزے رکھنے سے معاف رمضان کے. اور رات کو جو قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، اس کے بھی پچھلے گناہ اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں. اور پھر حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے میں اللہ نے ایک رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات میں جاگنا تمہارا کام ہے، اور 1000 مہینوں سے بڑھ کر اس کا ثواب اور عبادت کا ثواب عطا کر دینا، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے. اور قرآن پاک بھی اللہ نے رمضان میں اور لیلۃ القدر میں اتارا. پھر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کتنی بہتر ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، انسان کا اپنا اخلاص ہے. تو لیلۃ القدر کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دوسری روایت میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیسی اللہ کی رحمت ہے، کیسے اللہ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں. فرمایا چلو اس ایک رات میں جو قیام کرے گا اس کے بھی پچھلے گناہ میں معاف کر دوں گا. رمضان کے روزوں سے، رات نماز تراویح سے، لیلۃ القدر کے قیام سے، پھر رمضان کے آخر میں جتنے روزے دار ہوتے ہیں اللہ پاک ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ نے یہ مہینہ جو ہے ہمیں دیا ہے صبر کا. یہ مہینہ، اس میں انسان صبر کرتا ہے. جو حلال چیزیں ہیں انسان ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، تو جو پہلے سے حرام ہے ان کو تو بطریق اولا چھوڑنا ہے. کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، انسان نے اس کو چھوڑا. تو یہ ایک تربیت، گویا کہ ماہ رمضان ہمیں جو ہے وہ ایک ہمارے لیے تربیتی کورس ہے. ہمیں اللہ بتاتے ہیں کہ دیکھو انسان کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے. رمضان میں جس طرح تم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، اسی طرح رمضان کے علاوہ بھی اپنے آپ کو ہر گناہ سے جو ہے وہ بچا کے رکھو. اگرچہ نفس کے اندر تقاضا پیدا ہو، لیکن اس وقت اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ، صبر کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اور یہ دیکھو کہ اللہ جو ہے وہ مجھے، یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
تو اللہ پاک نے رمضان کے روزے کی عطا فرمائے اور یہ فرمایا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ظاہر ہے یہ مہینہ ہے، اسی لیے اللہ نے دیا ہے کہ ہم نے جو اپنی روح کو کمزور کیا اس کے اندر تقویت اور قوت پیدا ہو۔ اللہ سے ہم نے جو دوری اختیار کی ہے، دنیاوی کاموں میں مصروف ہو کر آخرت سے ہم غافل ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہوئے ہیں، اب اس مہینے میں اللہ کے قریب آئیں، اور پھر اللہ کا قرب انسان جس طرح سے چاہے یعنی جتنی محنت اور کوشش سے وہ حاصل کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اللہ پاک ہمیں پہنچا دیں، 2-4 دن باقی رہ گئے اور اس میں صیام و قیام کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تو اس میں کچھ کام کرنے کے ہوتے ہیں، وہ جتنا بھی آپ جتنی طاعات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کریں، نیکی کا ہر کام اس میں کریں، اور سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں۔ مطلب انسان جو ہے ایک ٹائم ٹیبل بناتا ہے کہ یہ وقت ہے، اس وقت کے اندر میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اس وقت میں نے ذکر کرنا ہے، اس وقت میں نے جو ہے استغفار کرنا ہے، اس وقت کے اندر میں نے تہجد پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے ہیں، یعنی اعمال صالحات کے لیے اپنا وقت جو ہے ٹائم ٹیبل ایک انسان بنائے۔ جب تک وقت کا تعین نہ ہو تو اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب ٹائم ٹیبل آپ کے پاس ہوگا، اس وقت میں نے یہ کرنا ہے، آپ پابند ہو جائیں گے، اپنے آپ کو پابند کریں۔ اور اس میں یہ دیکھیں رمضان یہ اللہ نے ایک مہینہ ہمیں دیا ہے، 11 مہینے اللہ نے یعنی عبادت کے لیے اپنے قریب کرنے کے لیے ایک عظیم مہینہ رمضان کا اللہ نے دیا ہے، باقی 11 مہینے اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ جاؤ تم کماؤ کھاؤ جو مرضی کرو۔ تو 11 مہینے انسان کماتا ہے، تو اس میں اگر ایک ماہ ایسا آدمی یا ایسے لوگ جن کو چھٹی مل سکتی ہے آسانی سے، وہ چھٹی لے کر اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کریں، وہ اس لیے چھٹی لیں۔ لیکن ظاہر ہے یہاں جو آئے ہیں چھٹی لینا مشکل ہوتی ہے، بہرحال یہ تو اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ ان کے جو اوقات العمل ہیں، کام کے جو اوقات ہیں وہ مختصر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں انسان کام بھی کرتا ہے اور عبادت بھی کرتا ہے۔ یہاں آپ دیکھیں رات کو مساجد آپ کو بھری ہوئی نظر آتی ہیں، تو اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ بھی بہت اچھا اقدام ہے۔ تو اپنے کام کے ساتھ آپ نے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنانا ہے، کون سے کام رمضان میں کرنے ضروری ہیں اور کون سے کام ایسے ہیں جو رمضان کے بعد ہو سکتے ہیں، ان میں کوئی مشکل نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے انسان کو، بھائی یہ کام ہے، یہ کام تو رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، تو جو کام بعد میں ہو سکتے ہیں انہیں آگے کر دیں، بیچ میں سے نکال دیں، اور جو کام مؤخر نہیں کیے جا سکتے جو ضروری ہیں ان کو جو ہے وہ اختیار کرے انسان، اور جو مؤخر ہو سکتے ہیں وہ مؤخر، اور جو چھوڑے جا سکتے ہیں ویسے ہی ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں تو انسان ان کو چھوڑ دے، اور باقی جو وقت ملے وہ عبادت میں گزارے۔ یہ نہیں کہ کام چھوڑ دیا ہے تو پھر گھر میں باتیں کرنی ہیں یا اپنے آپ کو لہو و لعب کے ساتھ جو ہے وہ پابند کرنا ہے، یہ نہیں۔ پھر اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کی کثرت، یہ مہینہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے اس مہینے میں قرآن اتارا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ایک حرف میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ پھر قرآن پاک رمضان کے اندر کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، یہ ایک ترتیب ہر انسان اپنے پاس پہلے محفوظ رکھے کہ اس مہینے کے اندر میں نے 3 قرآن پاک پڑھنے، 5 پڑھنے، 10 پڑھنے، 15 پڑھنے، کتنے پڑھنے، 20 پڑھنے، اللہ توفیق دے۔ ہیں پڑھنے والے روزانہ ایک پڑھنے والے بھی اب بھی موجود ہیں، ہوں گے اللہ والے بہت سے جو نظر نہیں آتے یا جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ کتنا پڑھنا ہے روزانہ۔ اگر 10 دن میں ایک قرآن ختم کرنا ہے تو 3 سپاروں کی یا 3.25 3.5 سپاروں کی 3.25 سپارے یا 3 سپارے، 2 رکوع 2 صفحے، اس کی ترتیب 29 کا روزہ ہو تو مکمل ہو جاتے ہیں 30، یعنی 10 دن کے اندر 3 قرآن پاک 3 سپارے ہوں۔ کوئی 5 پڑھنا چاہتا ہے، کوئی منزلوں کے حساب سے ہفتے میں ختم کرنا چاہتا ہے تو قرآن پاک کے ساتھ منزلیں بنا دی گئیں، ایک منزل روزانہ انسان بنائے، ترتیب بنا لے اور اس کی تلاوت کرے۔ تو تلاوت جتنی زیادہ ہو، جو حفاظ ہیں ماشاءاللہ جن کو زبانی آتا ہے وہ چلتے پھرتے قرآن پاک پڑھتے رہیں، اور جو تراویح میں سناتے ہیں وہی سپارہ اسی کو دہراتے رہیں، اسی کو بار بار پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے،
اس کی بڑی کثرت ہو. یہ نہیں کہ قرآن مہینہ ختم ہو گیا اور انسان کے ایک قرآن بھی پورا نہیں ہوا، یہ بہت خسارے کی بات ہوگی. ایسا نہ ہو. کم از کم جو آخری حد ہے، ایک قرآن تو سب کا ہونا چاہیے، یہ آخری حد ہے. لیکن زیادہ جتنا کریں اللہ کا قرب ملے گا. اسی طرح درود پاک یا ذکر اللہ یا استغفار، یہ وہ کام ہے کہ انسان گاڑی چلاتے ہوئے کر سکتا ہے، راستے میں چلتے ہوئے کر سکتا ہے، مسجد کی طرف آتے ہوئے جاتے ہوئے، بازار آتے ہوئے جاتے ہوئے، اپنی جمعیات میں سے کوئی سامان خرید ہے تو اس کے دوران، انسان کھڑا ہے، کوئی کچن کا کام ہے، ہماری خواتین ہماری بہنیں یہ کام کرتی ہیں، تو ساتھ جو ہے وہ افطاری کی تیاری بھی ہو اور سحری کی تیاری بھی ہو اور ساتھ ذکر اللہ بھی ہو، زبان پر جو ہے وہ تیسرا کلمہ جاری ہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سارے فضائل کے جو کلمات ہیں وہ اس تیسرے کلمے میں جمع ہیں. اسی طرح استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ کم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو بھی صیغہ آتا ہے. اور اگر نہیں استغفر اللہ، اسی کی کثرت. اسی طرح درود پاک، درود پاک، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ نے اپنے آپ کو اس میں شامل کیا ہے. اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو، اللہ نے حکم دیا ہے. تو ایک مرتبہ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے. اس لیے سب پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دفعہ پڑھنا اونچی آواز سے یہ ضروری ہے، باقی ہر دفعہ جب بھی نام آئے تو مستحب ہے کہ آپ جو ہے وہ آہستہ آواز میں درود پاک پڑھیں، اور یہ حق ہے جب بھی نام آئے تو درود پاک پڑھیں. تو اس لیے چلتے پھرتے درود پاک پڑھ سکتے ہیں. ذکر اللہ، جس کا حکم اللہ نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اللہ کا ذکر کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو. اسی طرح یہ کام چلتے پھرتے. وضو ہے، پھر بھی بغیر وضو کے ہیں، پھر بھی دونوں طرح جائز ہے. وضو ہو تو اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ انسان کہ میرا وضو نہیں ہے تو میں ذکر کیسے کروں بغیر وضو کے. یعنی وضو ہو، اگر جنابت ہے تو اس میں انسان ذکر نہ کرے، تلاوت نہ کرے، لیکن بے وضو ہے تو اس کو وضو کی ضرورت ہے تو ذکر کر سکتا ہے. اسی طرح اس چیز کا رمضان سے پہلے ہی یہ نیت کر لیں کہ ہم نے اس پورے مہینے میں تہجد کی نماز نہیں چھوڑنی. یہ سب نیت کریں، اللہ توفیق نصیب فرمائے. پورا سال جو ہے وہ ہمیں تہجد پڑھنے کی اگر توفیق نہیں ہوتی تو یہ ایک مہینہ ہے، تو اس میں انسان یہ نیت کرے کہ میں نے تہجد نہیں چھوڑنی، اور اس کے لیے وقت متعین کرے کہ صبح سحری کے لیے تو سب اٹھتے ہیں، الحمدللہ اٹھنا چاہیے، اور اس کی ترغیب بھی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، کہ اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ رحمت بھیجتے ہیں سحری کھانے والوں پر. اور اس کو سحری کو برکت کا کھانا کہا گیا. اب یہ ضروری نہیں کہ آپ نے پراٹھے ہی کھانے ہیں اور اس میں بہت زیادہ کھانا کھانا ہے. اگر انسان کی طبیعت نہیں ہے، اٹھے ہلکا پھلکا جو بھی ہے برکت کے طور پر سحری ضرور کرے. اب جب انسان سحری کے لیے اٹھتا ہے تو آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ پہلے اٹھ جائے اور اس میں 8 رکعت تہجد کے جو ہے وہ انسان ادا کرے. اٹھنا تو ہے، پہلے اٹھ کر تہجد پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں. اس کے علاوہ اللہ جتنی توفیق دیتا ہے، فجر کے بعد بیٹھ جائیں، اشراق پڑھیں، مقبول عمرے کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. چاشت کی نماز جب سورج بلند ہو اور اس کی دھوپ پھیل جائے، چاشت کے 2 رکعت ہیں، اللہ توفیق دے وہ بھی پڑھیں. مغرب کے بعد اوابین ہیں، اللہ توفیق دے تو وہ بھی پڑھیں. 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، جتنے پڑھ لیں جتنی توفیق ہو. اور اپنے گھر میں خواتین کو بھی اس کی ترغیب دیں، یہ کام کرنے ہے، تہجد پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، تسبیحات کرنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کی ترغیب. اس کے علاوہ زکوٰۃ جو ہے وہ سب ادا کرتے ہیں اس مہینے میں. ہر مسلمان جس پہ فرض ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اب زکوٰۃ وہ تو ایک فرضی چیز ہے، وہ تو قانونی ہے، وہ تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. لیکن اس کے علاوہ نفلی صدقات اپنی توفیق کے مطابق انسان اللہ کے راستے میں دے. نفلی صدقات، زکوٰۃ، نفلی صدقات سب سے پہلے دیکھیں اپنے خاندانوں میں، قریبی رشتہ داروں میں کون کون ہے. ماں باپ کو نہیں دے سکتے، بیٹوں کو اور نواسوں کو، پوتوں کو اس طرح نہیں دے سکتے. ماں باپ، دادا دادی ان کو نہیں دے سکتے.
باقی دیکھیں کون سی آپ کے قریبی ہیں، بہن بھائی ہیں، مستحق ہیں، ان کو دیں، باقی قرابت دار ہیں دوسرے ہیں، پھر اس کے بعد کون ہے؟ جتنا زیادہ قریبی کو انسان جو ہے وہ صدقہ دے گا یا زکوٰۃ دے گا، اس کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرمائیں گے، ایک صدقہ یا زکوٰۃ نکالنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو قرابت دار یہ پہلے ہوتے ہیں، پھر انسان آگے جاتا ہے۔ مدارس ہیں، دینی مدارس، ان کو بڑی ضرورت ہے اس وقت، اپنے زکوٰۃ میں ان کو مت بھولیں۔ غریب غربا فقراء ہیں، اپنے ملکوں میں دیکھیں کون ہے۔ یہاں جو باہر مسجدوں کے باہر آپ کو برقعوں کے اندر مانگنے والے یا مانگنے والیاں یہ جو نظر آتی ہیں، یہ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو نہیں کہتا ان کو نہ دیں، لیکن یہ ان کا کام ہے، مانگتے ہیں، یہ نہیں کہ ضرورت ہے تو مانگتے ہیں، یہ ایک ان کا اپنا ایک نظام ہے، کاروباری سلسلہ ہے۔ تو اس لیے بعض بھائی جو ہے وہ ہمیں یہ انہوں نے بتایا، کوئی ٹیکسی چلانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دن کے یعنی پورے دن کے لیے ہمیں بک کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 15 دن آپ دیں گے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ رہتا ہے، جہاں جہاں ہم جائیں گے تو آپ نے ہمیں لے کے جانا ہے۔ تو یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اس طرح ان کو وہاں لے کر جاتے ہیں، اتنے گھنٹے انتظار کرتے ہیں، وہ وہاں مانگتی ہیں، پھر اٹھتے ہیں اور دوسری جگہ مانگنی، یہ کیا ہے؟ یہ ضرورت تھوڑی ہے۔ اس لیے دیکھیں آپ کے گھر میں کون ہے ضرورت والا، اور وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ایک تو ہے جو مانگ رہا ہے، اس کو ضرورت آپ جانتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ضرورت مند ہے لیکن شرم کی وجہ سے سوال نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو تلاش کرو، ان کو تلاش کر ان کو دو۔ تو نفلی صدقات اس کی کثرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جو ریح المرسلہ یعنی جو جھونکے مارنے والی ہوائیں ہوتی ہیں، آپ کی سخاوت رمضان میں اس سے بھی بڑھ جاتی تھی۔ پورا سال ہی آپ کی سخاوت ہے، لیکن رمضان میں بہت زیادہ۔ اس لیے آپ دیکھیں نا رمضان میں کتنے لوگ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں، یہاں افطاری کی تقسیم ہے اور پھر دوسرے وہ دیتے ہیں، عرب کے اندر یہ خصوصیت ہے۔ اس لیے یہ عادت اللہ کے راستے میں دینے کی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم سب کو توفیق دیں۔ یہ بخل جو ہے یہ اندر سے نکلتا ہے تو انسان دے، اور اس سے اللہ پاک مزید برکت دیتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں دینے سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی۔ یہ ایمان اپنا بنائیے اور یقین بنائیے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے قرآن میں ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں اس کا ضرور بدل دے گا۔ کتنے جانور روزانہ ذبح ہوتے ہیں، کتنی دکانیں ہیں، کتنے کسائی ہیں، اور ہم کتنا گوشت کھاتے ہیں، کتنے بکرے ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، مارکیٹوں میں چلے جائیں، اونٹ ہیں، سب کچھ ہے، گائے ہیں۔ اچھا یہ ایک بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 3 4 5 اتنے دیتی ہے۔ ایک بلی اور ایک کتیا وہ کتنے جنتی ہے؟ اتنے وہ بھی جن لیتی ہے۔ ان کو کوئی کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا، حرام ہے وہ۔ اب یہ تو روزانہ کھائے جا رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ تعداد میں آپ کو مل بھی رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ کو کتنی بلیاں نظر آتی ہیں، یہ کتنی کتیاں نظر آتی ہیں، یہ کتنے کتے نظر آتے ہیں آپ کو بازاروں میں، انسان نہیں دیکھتا۔ یہ چیز ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ۔ کتنے کروڑوں جانوروں کی قربانی ہوتی ہے اور اگلے دن اس سے زیادہ جو ہے مارکیٹ میں موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان جو دیتا ہے اللہ اس کا بدل دیتا ہے۔ اس لیے اگر تجارت میں برکت چاہتے ہو، اپنی ملازمت میں برکت چاہتے ہو، اپنی روزگار میں برکت چاہتے ہو، تو اللہ کے راستے میں نکالو، اللہ کے ساتھ تجارت کرو، کچھ حصہ مقرر کرو، پھر دیکھو کس طرح جو ہے وہ برکات اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دعاؤں کا اہتمام، یہ اتنی چیزیں آپ کو یاد نہ بھی رہیں تو سن بھی لیں اور یاد بھی رکھیں، جو یاد رہیں وہ کرے انسان۔ دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ دعا کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اور دعا عبادت کا مغز کہلاتی ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جب اللہ یہ بتائیں اور خود فرمائیں کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، پھر بندہ مانگے اور اللہ رد کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے حکم دیا، میں مانگتا ہوں اللہ مجھے ضرور دیں گے، لیکن شرائط ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں کہ کھانا حلال کا ہے، پینا حلال کا ہے، لباس حلال کا ہے، حرام کی یہ چیزیں نہ ہوں، اور اس کے علاوہ اگر یہ چیزیں موجود ہیں، حلال کی ہیں سب، پھر انسان مانگتا ہے تو دعا قبول ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جو مانگتے ہیں وہی ملے۔ اس کی قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ جانتے ہوں گے، پھر کسی وقت بتاؤں گا، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ تو دعاؤں کا اہتمام، خاص طور پر افطاری کے وقت جو ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ روزے دار کی دعا ویسے بھی رد نہیں ہوتی، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی،
اسی طرح رات کو اللہ کی طرف سے ہر رات، رمضان کی ہر رات میں آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ جب اللہ خود اعلان فرما رہے ہوں تو اس وقت انسان مانگے تو اللہ خالی لوٹائیں گے؟ انسان گناہوں کی بخشش طلب کرے تو اللہ نہیں معاف کریں گے؟ ضرور کریں گے۔ تو اللہ کا تو خود اعلان ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو اسی طرح صلہ رحمی کریں، جس کے ساتھ ناراضگی ہے ناراضگی کو دور کریں، اور اپنے وجود کی ہر گناہ سے حفاظت کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ نے تلاوت نہیں کی، بہت زیادہ کام نہیں ہوا، بہت زیادہ قرآن نے ختم کی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ دعائیں بھی اور باقی کام آپ نے، عبادتیں اتنی زیادہ نہیں کی، لیکن اگر آپ نے اس پورے مہینے میں کوئی گناہ نہیں کیا تو آپ نے بہت بڑا کمال کیا ہے۔ اس لیے یہ نیت کریں اس پورے مہینے میں انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ تو گناہوں سے، کان سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت۔ آج کل تو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا کوئی آسان کام ہے۔ ایک ٹھیک چیز نکال کر انسان دیکھے تو اگلی چیز غلط نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ہر قرآن پاک کی تلاوت ادھر سے وہ نکلے تو اگلا جو ہے کوئی اور کلپ جو ہے وہ غلط قسم کا آ جاتا ہے آنکھوں کے سامنے۔ انسان کس کو بچائے؟ اس لیے اس موبائل سے اپنے آپ کو رمضان کے مہینے میں بالخصوص بچا لیں۔ آنکھوں کی حفاظت۔ ایک مہینہ موبائل استعمال نہ کریں تو کیا ہوگا؟ کوئی طوفان نہیں آتا، یا دیکھنے تو واٹس ایپ جو کچھ ہے ضروری تو وہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو تلاوت بعض موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور اس سے موبائل سے دیکھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو موبائل پہ دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت نہ کریں۔ ہر مسجد میں، ہر جگہ، ہر گھر میں قرآن پاک کے مصحف موجود ہے۔ جو انوارات ان اوراق میں آپ کو نظر آئیں گے وہ موبائل میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو خشوع، جو خضوع، جو انوارات، جو محبت اور برکتیں ان الفاظ کو دیکھ کر پڑھنے سے مصحف کے اندر آپ کو ملیں گی، وہ موبائل میں نہیں ملیں گی۔ اس لیے موبائل میں پتہ نہیں کس کیا قادیانیوں نے بھی ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں، کیا پتہ یہ ٹھیک بھی ہے، اس میں کیا ترجمے غلط ہیں، کچھ کیا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، اس لیے جو قرآن پاک صحیح ہے، مصدقہ ہے، یہاں آتے ہیں کئی قرآن پاک جن کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں، وزارہ والے اللہ جزائے خیر دے اٹھا کر پھر جو ہے وہ لے جاتے ہیں، یہ فلاں جگہ کا چھپا ہے، اس میں یہ غلطیاں ہیں۔ تو بہرحال قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو اس میں ایک تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، کسی غلط چیز پر یہ نگاہ نہ پڑے۔ پھر اپنی زبان کی حفاظت، کہ اس سے جھوٹ نہیں بولنا، کسی کی چغل خوری نہیں کرنی، یعنی اس کی بات اس کے آگے، اس کی بات اس کے آگے کر کر دونوں کو آپس میں لڑا دے۔ اسی طرح کسی کی غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، اچھے کلمے جو ہے اس سے ادا کرنے ہیں۔ باقی یعنی ہر گناہ سے انسان جو ہے وہ بچتا رہے۔ آپ کا وقت بہت زیادہ ہو گیا، بعض ساتھی سن کے میرے حال تھک بھی گئے، اب آگے ویسے بھی رمضان ہے تو اللہ پاک جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ساتھی نے ایک سوال پوچھا تھا یتیم کے بارے میں، وہ یہ فرما رہے تھے، بھائی آپ موجود ہوں گے، کہ کسی نے کہا کہ جس کا والد ہو اور والدہ نہ ہو تو وہ بھی یتیم ہوتا ہے۔ تو یہ سوال اس کا آیا تھا، فقہا کی اصطلاح میں یتیم اسے کہتے ہیں جو بچہ نابالغ ہو، چھوٹا ہو اور اس کے والد فوت ہو جائے، وہ جو ہے یتیم کہلاتا ہے۔ باقی جو چھوٹے ہوتے ہیں ماں کی شفقت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو فقہا کے اصطلاح میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو۔ تو الحمدللہ رب